السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے ناظرین و سامعین بعافیت ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کی بے حسی اور عالم اسلام کی سردمہری اور عرب حکام کی خاموش تماشائی کو دیکھتے ہوئے فلسطین کے ایک عالم دین نے اپنے ایک دوست کو ایک خط تحریر فرمایا، جس کے مخاطب ساری دنیا کے مسلمان، عالم اسلام کے مسلمان، عالم اسلام کے حکمراں، بالخصوص عرب حکمراں ہیں۔ سچ پوچھئے کہ کس قرب و علم اور غموں سے چور ہو کر کے تحریر فرماتے ہیں، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ سلامتی ہو تم پر اے دوست، امید کرتا ہوں کہ تم بخیر و عافیت ہوگے۔ دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہو، سردی آنے والی ہے، لحاف اور گرم کپڑے الماریوں سے اتار لینا تاکہ ٹھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہو۔ مخملی چادریں بچھا لینا، تمہارے پاؤں ٹھنڈی زمین کے عادی نہیں ہیں۔ پھر تحریر فرماتے ہیں، تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں، ہم سب بخیر و عافیت ہیں اور بس۔ کل رات برابر والی عمارت پر میزائل آ گرا، جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی۔ ملبے تلے دفن لاشوں کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بارود کے کچھ ذرات آنکھ میں لگنے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ بھاری ستون کندھے پر گرنے کی وجہ سے میرا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا ہے۔ دوسرے ہاتھ سے تمہارے نام یہ خط لکھ رہا ہوں، ماں باپ پڑوسیوں کی خیر و خبر لینے کے لیے گئے ہیں، امید ہے تھوڑی دیر میں ان کا لاشا صحیح سلامت گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اور ہاں، پرسوں ہی ایک چاند سے بچے نے میری بہن کے گھر جنم لیا، کل سے ہی میرے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ سر کا اگلا حصہ کھلا ہے جہاں اب خون جمع ہوا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سوچا تھا جب بولنے لگے گا پہلے میرا ہی نام پکارے گا، لیکن ابھی تو صحیح رونا بھی نہیں سیکھا تھا کہ سو گیا، خیر اٹھ جائے گا، ابھی نہیں جب اسرافیل سر پھونکیں گے۔ سوچ رہا تھا کہ اماں جی کو ہسپتال لے کر جاؤں گا، لیکن خبر آئی ہے کہ ہسپتال میزائل کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ 800 روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں۔ ایک ہفتے سے سبزی اور راشن دینے والا نہیں آیا۔ سنا ہے اس کے گھر پر بھی بمباری ہوئی تھی اور اس کا خانوادہ اس کے ملبے تلے دفن ہے۔ ملبے پر کتبہ لگا دیا گیا ہے، اس پر لکھا ہے امت محمدیہ کا مقبرہ۔ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے کے لیے چلے آنا۔ خیر، یہ تو ہمارے یہاں روزمرہ کا معمول ہے، تم پریشان مت ہونا۔ اور سنا ہے تم تفسیر قرآن اور احادیث پڑھتے ہو، لیکن ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن کجسد واحد، پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ خط کے جواب میں اس کی تشریح ضرور لکھ دینا۔ دعا ہے تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔ اچھا سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید میرے گھر کے گرنے کی باری آ گئی ہے۔ زندہ رہا تو تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، اور دنیا سے اگر میں چلا گیا تو میدان محشر میں تم سے جواب طلب کروں گا۔ اہل اسلام کو میرا بہت بہت پیار اور سلام۔
آج انسانیت چیخ رہی ہے، انسانیت انصاف کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں ظلم کی حکمرانی ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا سے انصاف اٹھ چکا ہے، مظلوم کو مزید مظلوم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، مظلوم کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں، ظالم کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں۔ خدا را کل قیامت کے دن ہم مسلمان کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن عالم اسلام کی حکمراں کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن عرب حکمرانوں کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کیا اس منادی کے بعد بھی ہمیں کسی منادی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی مظلوم کی حمایت فرمائے، آمین ثم آمین۔